السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا فضل ہے کہ اس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اس کے انبیاء نکلا، مزید برائے و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم پہ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے آج اس کی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کرنے کا ایک موقع عنایت عطا فرما۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری حلقہ ذکر کی محفل ہے۔ یہاں جو ہے ذکر بھی ہوتی ہے اور فکر بھی ہوتی ہے۔ یہاں خانقاہ میں جو ہے ہمارے کو ہمارا مقصد حیات بتایا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں گئے کیوں آئے، کیا مقصد ہے ہمارا یہاں سے آنے کا۔ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ہمارے کو جو ہے قرآن مجید میں سمجھا رہا کہ ہم نے نہیں پیدا کیا اور انسان اور جن کو صرف ہماری عبادت کی۔ تو عبادت جو ہے خانقاہ میں آنے سے پہلے عبادت بولے تو نماز کو سمجھتے تھے۔ سب سے پہلے نماز پڑھ لینا یہ عبادت ہے، کوئی اچھا کام کر لیے، قرآن مجید کو دیکھ لیے یا ماں باپ کو، یہ سمجھتے تھے ایسا۔ خانقاہ میں آنے کے بعد سب معلوم ہوا کہ عبادت کے معنی کیا ہے۔ عبادت کے معنی تو ایک دن کے ساری ذلت اور فقری و اتحادی ہے، لیکن عبادت جو ہے اللہ کو جاننا اور پہچاننا ہے، اور اسی کے تحت جو ہے جب ہم خانقاہ میں آئے تو ہم کو معلوم ہوا کہ فَعَلَمَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جو ہم پڑھے تھے اس کو جاننا ہے، لا الہ الا اللہ کو جاننا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے، اب اتنا ہی نہیں سمجھتے تھے، ہمیشہ اس سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ جب ہمارے کو خانقاہ میں ہم آئے، چھوٹی سی چیز، مطلب بات ایسی ہے کہ چھوٹی سی بات ہے لیکن کیا ہے، باتوں باتوں میں بتا دیے کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ جو محمد رسول اللہ ہے، ایمان جو لانا ہے، ہم ایمان لا لیے سمجھ رہے تھے پڑھ کے، لیکن جانے تو معلوم ہوا لا الہ الا اللہ کہ ایمان کیا ہے۔ اکثر جو ہے میں گھروں پہ دیکھتا ہوں، میں بھی لگایا تھا دکان میں، ھذا من فضل ربی، وہ آیت ہے کہ میرے رب کے فضل سے ہو، اس کا استعدار نہیں تھا ھذا من فضل ربی کا۔ جب لا الہ الا اللہ کو وہ جانے تو اس کا یعنی بیعتبار آثار کہ اللہ کو مالک بھی ذات جانے، اپنی ملک اس کے حوالے کرے، یعنی کہ تو مالک ہیں ہم مخلوق ہیں، تو وہاں پہ معلوم ہو رہا کہ مرضی مالک کی یعنی غلام بنے، اب مرضی مالک کی ہے تو اس کے خلاف گئے تو معلوم ہو رہا۔ تو ھذا من فضل ربی ہے، جب ہم یہاں سے جائیں گے، جو ہمارے خبر میں جائیں گے، ہم جو سوال ہوگا ہمارے سے، وہ 3 سوال جو ہے کلمہ طیبہ کے تحت، وہ جب پورے ہو جائیں گے تو وہاں پہ ہمارے کو یہ جو ھذا من فضل ربی یاد آئے گا کہ وہ رب کے فضل سے ہوا، وہ یعنی ہم ہمارے رب کو یہاں جان لیں گے، اس کو پہچان لیں گے، اور وہ بہت آسان ہے دین کے تحت، یعنی اللہ کی مرضی۔ ہمارے شیخ ہم کو جیسا ہی ہم خانقاہ میں آئے، ہمارے کو سب سے پہلے ایک بتائیے کہ اب تک تم اپنی مرضی سے جی لیے،
یعنی تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ بول کے گزارے تم. دین اللہ کا ہے، دین اللہ کی مرضی ہے. یہ سب سے پہلے ہماری بات پٹھائی ہماری دین کہ دین اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی کے تحت ہی سیکھے تو سیکھ سکتے ہیں. اللہ کی مرضی ہونا اس میں. تو وہاں پہ جب ہم یہ سوال جب آئیں گا، جب جواب دے دیں گے تو وہاں پہ ہمارے کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم آدم ان فضلی ربی، یعنی کہ اپنے رب کے فضل سے وہ گھر بنائیں جو ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن ہم مختصر سی زندگی میں ہو. کلمہ طیبہ جب خانقاہ میں آئے تو معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ کو جو ہے اور بھی جو ہے ناموں سے جانا جاتا. ہمارے کو یہ بھی نہیں معلوم تھا. کلمہ طیب، طیب مانے بات، کلمہ یعنی بات، طیب مانے پاک. یہ پاک بات ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کا کلام پاک ہے، لانے والے پاک ہیں. اور جو جس کسی کے بھی پاس آتا ہے اسے کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دے. دیکھنے میں کلمہ طیب، ہم کلمہ طیبہ 1000 بار پڑھے، اس کو پڑھا ہے ہمارے کو، لیکن اس کی تعریف نہیں معلوم تھی. دعوتی کلمہ بھی بولتے. دعوتی کلمہ اگر پڑھے تو اس میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے الہ ہونے پہ ایمان لے رہا. ایمان لانے میں آسانی ہوتی ہے. دعوتی کلمہ یعنی اللہ اپنے اس میں الہ ہونے کی دعوت دے رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دعوت دے رہا ہے. اتنا آسان ہے. حقیقت معلوم ہو رہی کہ اللہ ایمان کس چیز پہ لے رہا، الہ پہ ایمان لے رہا اللہ تعالیٰ، اور صاف صاف بتا دے رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یعنی میرے رسول ہے ایمان لاؤ. رسول پہ اور الہ پہ ایمان لے رہا. نورانی کلمہ بھی بولتے. اللہ نور ہے، اللہ کا کلام نور ہے، لانے والے نور ہے، اور یہ جس کسی کے بھی پاس جاتا ہے اس میں نور علی نور کر دیتا ہے. نور کیا ہے؟ آلریڈی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. اور یہ کلمہ طیبہ جو ہے یعنی نورانی کلمہ جو ہے عربی قاعدے کے مطابق بھی جو ہے اس کو جس حروف پہ نقطہ نہ ہو اسے نورانی حروف کہتے ہیں. تو کلمہ طیبہ میں تمام حروف کلمہ طیبہ کے نورانی ہیں، کسی بھی یعنی نقطہ نہیں ہے. اور اسے ازلی کلمہ بھی کہتے ہیں. یہ ازل سے لے کے ابد تک ہے. اس کی ابتدا کہاں ہے، اس کی انتہا کہاں ہے، سوائے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا. آسان ہے. اور آسان کب ہے؟ وہ صحبت میں آنا ہوتا. چاہے ہم کہیں بھی رہو، ہمارے کو حق معلوم ہو گیا تو جب مرضی ہمارے کو معلوم ہو گئی کہ اللہ کی مرضی ہے، کہ دین اللہ کی مرضی ہے، اب اللہ جب بلا جب جانا ہے. یہاں ہم اپنی مرضی صلاحی سمجھو تو مالک کے اوپر، مالک کو اپن مالک بن گیا. وہاں پہ جب مالک بولا آنا تو آنا، نہیں آئے تو اپن مالک بن گیا، کیونکہ اپنی مرضی سے رہے. وہاں آسان ہے. دین اللہ کی مرضی ہے. اگر اللہ کی مرضی اللہ کے دین کے تحت یعنی اللہ مقرر کرا یہ وقت سے لے گیا تو بھی نہیں آتا. جیسا پانی جو ہے نل سے اپن کھول کے پانی پیے، اب وہ پانی چلے گا، اب پھر جو پانی اپن پھر ہاتھ ہٹا کے پھر لیں گے تو دوسرا پانی ہے. اسی طریقے سے وقت جب چلے گا تو پھر واپس نہیں آتا. مثال ہے اس کو سمجھنے کے واسطے. حضرت قبلہ جو ہے ہمیشہ بولتے ہیں کہ جو ہے گدھے نکو بنا بولتے. پرگلی جو ہے، جو پرگلی ہوتے ہیں جو لائٹوں کے اطراف پھرتے ہیں، گول 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 پھرتے ہیں، وہاں پھر کے وہاں فنا ہو جاتی ہے. وہاں تو مثال کیسے بولے تو گدھے جو ہے، شاعر جو ہے پرگلیوں کی شان میں جو ہے شاعریاں پڑھتا ہوں، لقب تعریف کرتا ہوں، تو گدھے بھی سامنے رہتے، گدھے بھی بولتے ہیں ہماری بھی تعریف کرو. تو گدھوں کی تعریف کیا کریں گے؟ پرگلیوں کی شان میں انہیں جو ہے تعریف جو ہے نغمے پڑھتا ہوں. تو گدھے بولتے ہم بولا جو کام کر رہے ہیں ہم بھی کر کے بتاتے ہو کام، ہماری بھی شان میں پڑھو کچھ تعریف. تو دور جو ہے ایک پہاڑ رہتا، اس کے پیچھے لائٹ جلتی رہتی، وہاں پرگلیاں گول پھرتے رہتے.
تو گدھوں کو بولتے کہ وہ جو سامنے لائٹ دکھ رہی پہاڑ کے پیچھے وہاں تک جا کے گول پھر کے آؤ. وہ بولنا بڑا کام ہے. گدھے پھرتی سے جاتے جا کے جو ہے گول پھر کے چکر لگا کے واپس آ جاتے. آگے بولتے ہم تو آگے بولتے. تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ شاعر کہ تم گدھے ہیں گدھے نہیں ہیں. اگر واقع تم اگر پرگنی بننا رہتا تو گول گول پھر کے وہ مر جاتے تھے. یعنی اپنے اگر وعدہ کرے اگر ہم پیر کی صحبت میں یعنی آنے کی بات کریں تو فنا ہو جانا اس میں. مثال ایسی ہے اس کی. تو دنیا میں جو ہے جب جاتا انسان یہاں سے باہر نکلتے یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا فرق دنیا اور دین کا فرق معلوم ہوا. منشا حق دنیا ہے دین ہے. نام مرضیات الہیہ دین ہے نہ مرضیات الہیہ دنیا ہے. جیسے ہم یہاں آئے ہم کو معلوم ہو گیا کہ دنیا کیا ہے دین کیا ہے. تو لا الہ الا اللہ جب ہم سمجھنے لگے تو ہمارے اندر جو ہے کیفیت آئی بدلے. نظر بدلی ہماری. نظر وہی تھی جو نظر تھی پتھر مٹی ہر شے کو جو دیکھ رہے ہیں ہر شے اللہ کی تعریف میں لگی ہوئی ہے ہمارے کو چھوڑ کے. دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر شے کو پیدا کرا کائنات ہر شے اللہ کی تعریف کر رہی. ایک ہم ہی ہیں بھول گئے اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ہم کو جو ہے یاد کر رہا. تم بھی میں تمہیں یاد کر رہا ہوں تم بھی مجھے یاد کرو. تو یاد کرنے سے کیا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. جیسا ہی شکر ادا کر رہے ہیں شکر گزار بندوں میں آ جاتے ہیں. دنیا میں آنے کا مقصد ہمیشہ ہم جب بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو عبادت جو ہے پہلے عبادت کر رہے پھر تیری عبادت کرتے تجھی سے مدد مانگتے بولے. ہم کو تصور بالکل بھی اس کا حصہ دار نہیں تھا کہ ہم کیا بول رہے کیونکہ ہمارے پاس اپنے آپ کو بہت ہوشیار بولتے تھے ہم اور واقعی بہت ہوشیار سمجھتے تھے اپنے آپ. شیخ کی صحبت میں آئے تو معلوم پڑا گئے گنگے بہرے اندھے وہ تو اصل ہے لیکن پھر بھی ایک پیدا ہوئے تو بچے کے طریقے تھے. ہم حضرت کے پاس گئے تھے بات کرنے بھی نہیں آتا تھا. دنیا میں تو بہت ساری ترقی کرے دین میں ترقی نہیں کرے تھے. ایک الفاظ پوچھے تو اس کا جواب دینے نہیں آ رہا ہمارے. یہ عمر میں دنیا کے ہر جگہ گئے بات کرے ہر انسان سے بات کرے لیکن جب دین کی بات آ گئی اللہ اور اس کے رسول کی تو زبان بھی صحیح نہیں چلی. تو سیکھے ہی نہیں سمجھے ہی نہیں اس کو. تو اس کا ہمارے کو احساس ہی نہیں تھا کہ ہم کیا بول رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہمارے شیخ کے پاس آنے کے معلوم ہوا کہ آواز کس کو بولتے. ہم آواز جو ہے اب جو کلام جو ہم کر رہے کلام وہ علم ہے. جیسا کہ کبوتر آ کے یہاں پہ کچھ بولا انہیں بھی آواز کرا. میرے پاس علم نہیں ہے تو میں کبوتر کی زبان نہیں سمجھ سکتا ہوں. اللہ نے کو جتنا علم دیا اتنا ہی بولوں گا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بولا سمجھے نہیں اس کا علم ہی نہیں ہے میرے کنے. تیری عبادت کرتا ہوں بولا ہوں مطلب تو اس کو جان رہا ہوں پہچان رہا ہوں میں پھر اس کے بعد تیرے سے مدد مانگ رہا ہوں. اب جان لیو پہچان لیو اللہ کے سوا کوئی الہ ہی نہیں دے ہی نہیں سکتا. میری حاجت کو کوئی پوری نہیں کر سکتا. وہ اللہ ہی سے ہے جو میری حاجت کو پوری کر رہا. اللہ الہ ہے میں جان لیا میں بول رہا ہوں وہ بات لیکن میرے پاس علم نہیں ہے اس کا پہچان نہیں ہے. اللہ الہ کی پہچان نہیں تھی میرے پاس. ایاک نعبد میں بولا میں تیری عبادت کرتا ہوں یعنی میں جان لیا تو الہ ہے بول کے اب میری مدد کر بول. جو الہ ہوتا ہے اسی سے مدد مانگی جاتی. میں تیری عبادت کرتا ہوں تجھی سے مدد مانگتا ہوں. تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں مدد کرنے والا. مگر میری زبان سے میں بولا لیکن میرے کو اس کا علم نہیں رہا. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیر کی صحبت میں آگے پڑھے تو جب ایاک نعبد بولے تو جب ایاک نعبد و ایاک نستعین جب سمجھ میں آیا کہ میں کیا بول رہا ہوں مالک کے سامنے بول. جبکہ رات دن یعنی کوئی ایسا ٹائم نہیں گیا جب نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے یا الگ نہیں پڑھے ہر وقت بول رہا ہوں لیکن مدد ہی نہیں مانگا. اور سمجھوں گا تو مدد مانگوں گا نا. سمجھوں گا تو معلوم لوں گا اللہ سے کیا لینا ہے میرے کو. سمجھا ہی نہیں تھا وہ. تو یہاں آنے کے بعد میرے کو سمجھ میں آیا
کہ جب کلمہ طیبہ کو جانے تو معلوم ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے. میں تیری عبادت کرتا ہوں بولے تو میں جان لیا میرا الہ واحد ہے، میں تجھ کو جان لیا. اب تجھ میری مدد کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کون ہے بولے. وہ فہم جو ہے صحبت شیخ میں ملی، یعنی صحبت میں آنے سے ہم کو معلوم ہوا. ایک وقت ایسا آتا کہ ہر چیز ہمارے اندر آ جاتی، دھیرے دھیرے ایک ساتھ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں جو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز اور ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ نے عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.